میرے امتیوں عمل کر لو، اعمال میں جلدی کر لو، سستی نہ کرنا. بادروا بالاعمال، کسی نے جو نیکی کرنی ہے جلدی جلدی کر لو. نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو، روزے رکھنے ہیں رکھ لو، حج کرنا ہے کر لو، عمرے کرنے ہیں کر لو، لوگوں کی خدمت کرنی ہے کر لو، خدمت خلق کر کے صلہ رحمی کر کے جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو. بادروا بالاعمال فتنا، اس لیے کہ فتنے آ رہے ہیں. فتنے آ گئے تو پھر تم سے یہ عمل ہونے کوئی نہیں. پھر تمہارے بوڑھے بھی، تمہارے جوان بھی، تمہارے بچے بھی، تمہاری عورتیں بھی فتنے کا شکار. بادروا بالاعمال فتنہ، فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو. اور فتنہ بھی کیسے آئے گا؟ فرمایا قطع اللیل المظلم. اللہ اکبر. فتنے بھی ایسے آئیں گے جیسے اندھیری رات چھا جاتی. اندھیری رات جب چھا جاتی ہے تو کچھ نظر نہیں آتا. اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل. جب وہ آ گئی، جب وہ فتنے آ گئے، جب وہ رات چھا گئی، اللہ اکبر، تو پھر کچھ نہیں نظر آئے. اس سے پہلے پہلے پھر کیا ہوگا جب وہ رات آ جائے گی یا اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے چھا جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا. اللہ اکبر. او یمسی مومنا ویصبح کافرا، جب شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوا. کیا یہ کیا واقعہ رونما ہو گیا صبح سے شام تک، اور کیا واقعہ رونما ہو گیا شام سے صبح؟ کہ حالات ایسے ہوں گے کہ قدم قدم پہ کفر، وہ پاؤں پھیلائے جگہ پہ وہ ہوگا، اور کسی بھی شخص کے کفر میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ. اس کی تفصیلات ہیں، میں تفصیلات کی طرف نہیں جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اللہ ہمیں رہنمائی فرما دی، فرمایا کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے ہوں گے، جب وہ آ جائیں گے تو پھر اس وقت عمل نہیں ہو سکے گا، اس سے پہلے پہلے عمل کرو. اور دوسرا پھر ایمان کو خطرہ اس قدر لاحق ہوتا کہ صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر. وَيَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا. ایک نشانی اس دور کی ہوگی کہ ہر آدمی اپنا دین اور ایمان بیچنے کے لیے اپنے ہتھیلی پہ لے کے پھرتا ہو. میرے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں، میری دنیا ٹھیک ہو جائے. یَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا. مالی حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ آدمی اپنا ایمان ہتھیلی پہ لے کے پھرتا ہوگا کہ جس نے خریدنا ہے خرید لو، مجھے دنیا کا فائدہ. آدمی اپنا ایمان بیچ، اپنا دین بیچ ڈالا. اللہ، یہ خطرناک حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیے. پھر حالات اس طرح کے ہو جائیں، حالات کی اس قدر گمبھیرتا آپ کے اوپر چھا جائے، روشنی نظر کہاں سے؟ ادھر دیکھیں کہاں جائے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اسی دور کی نشاندہی دی، آپ نے فرمایا انہا ستأتی علی الناس سنون خداع، لوگوں کے اوپر ایک دھوکے کا دور آئے گا، دھوکے کے سال آئیں گے. اللہ، دھوکے کے ساتھ دور ہی دھوکے کا. دھوکا میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج کچھ سمجھ نہیں آتی کیا صحیح اور کیا غلط. لوگ غلط کہنا شروع کر دیں تو جس کو مرضی غلط کہہ دیں، صحیح کہنا شروع کر دیں جس کو مرضی صحیح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دھوکے کا دور آئے گا، دھوکے کے سال آئیں گے، اور جب دھوکے کے سال اور دھوکے کا دور آئے گا تو اس کی نشانی پتہ کیا ہوگی؟ وَمَا يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ. اس دور میں سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا.
یا پھر آپ نے اگلی بات فرمائی یؤتمن فیہا الخائن ویخمر فیہا الامین، جو امانت دار آدمی ہوگا اس کو بددیانت کہا جائے گا، جو بددیانت آدمی ہے اس کے دیانتداری کے، بددیانت آدمی کے دیانتداری کے سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اندازہ کریں بندہ جائے کہ جائے، سچے جھوٹے ہو گئے، جھوٹے سچے ہو گئے۔ لگتا ہے نا جیسے ہمارے دور کے نشاندہی، لگتا ہے نا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی یہ رہنمائی ہے نبی پاک، یہ کامل رہنمائی ہے، یہ کامل رہنمائی کی دلیل۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کامل نمونہ، بہترین نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے نہیں ہے جس کو نہ اپنی موت یاد ہے، نہ اس کو آخرت کی جواب دہی یاد ہے، نہ اس کو اللہ یاد ہے، اس کے لیے نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو تھر تھر کانپتا ہے اکیلا کہ میں کل کلا اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ لمن کان یرجو اللہ، جس کو یہ یقین ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہونا، والیوم الآخر، قیامت کا بھی یقین ہے، حشر قائم ہوگا، میں نے اپنے ایک ایک حرکت کا جواب دینا ہے۔ یہ جسم مجھے اللہ نے امانت کے طور پر، یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ اللہ کی امانت ہے، مجھے آنکھوں میں روشنائی ہے، یہ امانت ہے اللہ کی میرے پاس، کانوں میں سماعت کی طاقت ہے، یہ امانت ہے اللہ کی میرے پاس، جو اللہ نے دولت دی ہے وہ بھی امانت ہے، جو اللہ نے اولاد دی ہے وہ بھی امانت ہے، جو کچھ اس نے عطا کیا ہے سب امانت ہے، قیامت والے دن مجھے جواب دینا ہے۔ جس کو یہ یقین ہے اس کو تو پھر رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کو تو فکر لگ جاتی ہے اسی وقت میں کیا کروں، فتنے آئیں یا نہ آئیں، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، جس کو قیامت کا یقین ہے اس کو فکر لگ جاتی ہے، لا میں قیامت والے دن کیا حساب دینا پڑ گیا نا۔ اللہ اکبر، آج جمعے والے دن فجر سے لے کے جس وقت سے آپ بیدار ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک گنے ذرا کیا کیا دیکھا، کیا کیا سنا، کیا کیا بولا۔ حساب دینا پڑ گیا تو ہم تو ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، ساری زندگی کا حساب دینا۔ پھر اگر یہ یقین ہو اور اللہ یاد ہو، اللہ یاد ہو، پھر فکر پڑتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا گائیڈ چاہیے، ایسا رہنما چاہیے جو مجھے ہر طرح کے حالات میں روشنی دکھائے، مجھے ہر طرح کے حالات میں وہ راستہ دکھائے جو کامیابی کا راستہ۔ پھر پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کیا اہمیت ہے۔ سبحان، جس کو اللہ یاد نہیں، جس کو قیامت کا دن یاد نہیں، جس کو قیامت کے دن کی جواب دہی یاد نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا کوئی خوف نہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو آپ جتنی مرضی سیرت سمجھاتے رہیں، اس کو جتنا مرضی آپ 12 ربیع الاول مناتے رہیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس کا کیا فائدہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات کی تصویر کشی فرمائی، کیا کامل رہنمائی ہے، سبحان اللہ۔ سچے جھوٹے ہو گئے، اس کا ایک اور معنی بھی ہے، یصدق فیہ الکاذب کا مطلب ہے کہ جھوٹے کی لوگ تصدیق کریں گے، وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور سچے کو لوگ جھوٹا کہیں گے۔ اب یہ اور بھی خطرناک، ایک تو یہ کہ سچے جھوٹے اور جھوٹے سچے بن جائیں، ایک یہ کہ سچا بازار میں کھڑا ہے، معاشرے میں کھڑا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ساری دنیا اس کو جھوٹا کہہ رہی ہے وہ سچا، اس کو ساری دنیا کہہ رہی ہے جھوٹا، اور جھوٹا کھڑا ہے بازار میں، مارکیٹ میں، معاشرے میں، اور اس کو ساری دنیا جھوٹے کو سچا کہہ رہی ہے۔ اس سے بڑی گمبھیرتا اور اس سے بڑا کوئی اندھیرا اور اس سے بڑی بھی کوئی ایسی اندھیری رات ہوگی کہ آدمی کدھر جائے۔ یہ وہ رہنمائی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آنے والے ادوار کے بارے میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس دور میں، اب دیکھیں جب ایسی حالات ہو جائیں، اور جو اگلی بات یؤتمن فیہ الخائن ویخمر فیہ الامین، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ دیانتدار بددیانت بن جائے، بددیانت دیانتدار۔
دوسرا معنی یہ ہے کہ خائن کے اوپر اعتماد کیا جائے. یؤتمن فیہ الخائن، جو بددیانت ہوگا اس کے اوپر اعتماد کیا جائے گا. ویخون فیہ الامین، اور جو امانت دار دیانت دار امین آدمی ہوگا اس کے اوپر کوئی اعتماد. پیچھے کیا رہے گا؟ یہی کچھ تو ہوگا. اور اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے، ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں آپ اس کا اندازہ کر لیجئے کہ یہ مومنانہ معاشرہ ہے یا کافرانہ یا منافقانہ معاشرہ. یہ جو دو باتیں ہیں نا، ایک سچائی اور ایک دیانت داری، یہ دو باتیں جو ہیں یہ ایمان ہے. ایمان ان دو باتوں کے ساتھ اگر کوئی شخص، وہ پوچھا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایکون المومن بخیلا، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو سکتا ہے. بخیلی ایک، کوئی شخص زیادہ کھلے دل کا ہوتا ہے، کوئی کنجوس مزاج ہوتا ہے، لیکن مومن ہو، یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ بخیلی ہو سکتا ہے. کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا. ساتھ ہی صحابی نے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، لا، مومن جھوٹا نہیں. جھوٹا ہے تو مومن نہیں، مومن ہے تو جھوٹا ہے. تو ہم اگر جھوٹ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، دور ہی دھوکے کا آ جائے گا، سال ہی دھوکے کے ہوں گے. اور اس دھوکے کے دور میں سچا جھوٹا، جھوٹا سچا، دیانت دار بدیانت، بدیانت دیانت دار. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کہاں بات، جب مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور دور جھوٹ کا آ گیا، مومن دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ سبحان اللہ. یہ جو دھوکہ، ہم چھوٹا موٹا دھوکہ دیتے ہیں نا کسی کو، کاروباری حضرات عام طور پر لوگوں کو یا اور معاشرے کے اندر کسی کو اللہ نے صلاحیتیں زیادہ دی ہوتی ہیں، کسی کو صلاحیتیں کم دی ہوتی ہیں. کوئی آدمی کہتا ہے میں بندے چار لیتا ہوں، کوئی بیچارہ نہیں ایسا ہوتا، اس کے پاس صلاحیتیں نہیں ہوتی. یہ جو بندے چار لینے والی بات ہے، دھوکے کے دور میں مومن یہ نہیں کرتا، چاہے دور دھوکے کا. ایک دیانت اور ایک سچ، یہ دو ہی تو بات. حدیث میں آتا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے محدثین کا خیال ہے کہ یہ قول ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، لیکن صحیح بات یہ کہ مرفوع ہے، یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یطبع المؤمن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر خرابی ہو سکتی ہے، مومن کے اندر ہر اخلاقی خرابی ہو سکتی ہے. دو باتیں مومن میں نہیں ہو سکتی، الا الخیانہ والکذب، جھوٹ اور بددیانتی مومن میں نہیں ہو سکتی. باقی سارا کچھ ہوگا. کوئی کمزور ہو سکتا ہے، کوئی طاقتور ہو سکتا ہے، کوئی بہادر ہو سکتا ہے، کوئی بزدل ہو سکتا ہے، کوئی کنجوس ہو سکتا ہے، کوئی فضول خرچ ہو سکتا ہے. ساری خرابیاں اخلاقی ہو سکتی ہیں کسی بھی شخص میں، اور پھر بھی وہ مومن ہو سکتا. لیکن یہ دو باتیں کسی کے اندر ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتی. یطبع المؤمن علی کل خلق، ہر اخلاقی خرابی ہو سکتی ہے مومن کے اندر، الا الخیانہ والکذب، جھوٹ اور بددیانتی یہ مومن میں نہیں ہو سکتی. اب جب دھوکے کا سال آ گئے، دھوکے کا دور آ گیا، اور اس دور میں جھوٹا سچا بن گیا، سچا جھوٹا بن گیا، بددیانت دیانت دار بن گیا، دیانت دیانت بن گیا، تو آپ یہ بتائیں کہ پھر روشنی کہاں سے آئے گی؟ کون بتائے گا کہ صحیح بات کیا ہے؟ کہنے والے جھوٹے، بتانے والے جھوٹے، تصدیق کرنے والے جھوٹے کی تصدیق، اعتماد کرنے والے جھوٹ پر، بددیانتی پر، تو کون بتائے؟ تو ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رائے عامہ ہموار کرتے، رائے عامہ ہموار کرنے والے معاشرے کی زبان ہوتے ہیں، معاشرے کے ترجمان ہوتے ہیں. وہ آپ کسی دور میں علماء کو کہا جاتا تھا کہ معاشرے کی زبان. آج کے دور میں تو علماء کو بھی اتنا بدنام کر دیا گیا
کہ وہ بھی معاشرے کے ترجمان نہیں تھے. پھر معاشرے کا ترجمان کون؟ وہ کون ہے جو معاشرے کی زبان بولے؟ وہ کون ہے جو معاشرے کی خرابیوں کی نشاندہی کرے؟ وہ کون ہے جو اصلاح کرے؟ یہ کام تو علماء کا تھا. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث. اور نبیوں کا کام کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے تمام معاشرے کی مانیٹرنگ، سیاست کا مطلب ہوتا ہے تمام معاملات کی مانیٹرنگ کرنا، نگاہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کرتے تھے. اور ظاہر ہے اصلاح تو اسی طرح ہوتی ہے کہ غلطیوں کی نشاندہی بھی رکھتے رہیں، معاشرے کی زبان بھی ہو، معاشرے کی زبان بھی سمجھتے ہوں اور غلطیوں کی نشاندہی کریں، پھر اس کی اصلاح کا کام یہ نبی کرتے تھے. اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ اسی لیے بھیجتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، ان میں تو ہوتا رہا، ایک نبی گیا دوسرا آ گیا، دوسرے کے بعد تیسرا آ گیا، ایک نبی جاتا تھا اس کے بعد اگلا نبی آ جاتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو وہ کام جو معاشرے کی اصلاح کا کام تھا، جو معاشرے کی غلطیوں کی نشاندہی اور اصلاح مانیٹرنگ جو انبیاء کا کام تھا، وہ انبیاء کس نے کرنا؟ امت نے. امتی کون ہے؟ میں اور آپ. ان میں فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث. لیکن ہم نے علماء کو وہ بدنام کیا اس دھوکے کے دور میں، دھوکے کے سالوں میں علماء کے پلے بھی کچھ نہیں تھا. سچے جھوٹے بن گئے، جھوٹے سچے. بدیانتوں کو دیانتدار کہا جانے لگا، دیانتداروں کو بدیانت کہا جانے. تو اب معاشرے کی زبان کون ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی. آپ نے اس وقت میڈیا چینل کو نہیں دیکھے تھے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو گھنٹے گھنٹے کے پوری دنیا کے معاملات کے اوپر شو کیے جاتے ہیں وہ تو نہیں دیکھے تھے نا نبی پاک. لیکن رائے عامہ ہموار کرنے کے طریقے کیا ہوں گے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. اس دور میں جو رائے عامہ ہموار کرنے والے جو معاشرے کی زبان ہوں گے وہ رویبضہ. اللہ کے رسول رویبضہ کیا؟ وَمَن رویبضہ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول یہ رویبضہ کون ہے؟ فرمایا السفیہ الذی یتکلم فی امر العامہ. رویبضہ وہ ہے جس کو پتہ اپنی ذات کا نہیں. سفیہ ہے، سفیہ کا مطلب ہوتا ہے احمق. احمق وہ ہوتا ہے جس کو اپنی ذات کا بھی پتہ. فرمایا السفیہ وہ احمق لوگ رویبضہ ہے جن کو پتہ اپنی ذات کا بھی نہیں. یتکلم فی امر العامہ، لیکن وہ باتیں ساری دنیا کی بیٹھ کے کرتے، ساری دنیا کے سارے معاملات ڈسکس کرتے. آپ ان سے معیشت ڈسکس کروا لیں، آپ ان سے معاشرت ڈسکس کروا لیں، سیاست ڈسکس کروا لیں، کسی بندے کا کردار ڈسکس کروا لیں، کسی معاشرے کا، کسی جماعت کا، جو مرضی کروا لیں. وہ یتکلم فی امر العام، کہتے ساری دنیا کے بارے میں اور علم اپنی ذات کا بھی نہیں. اللہ اکبر. پھر اس معاشرے میں اصلاح کہاں سے ہوگی بھائی؟ اصلاح کا طریقہ اور کیا ہو؟ ہاں، دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا ایک اور طریقہ بھی بتایا، وہ نظام تعلیم ہے. آپ تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کر سکتے. لیکن اس حدیث میں آپ نے فرمایا ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان توضع الاخیار وترفع الاشرار. جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو نیچے کر دیا جائے گا معاشرے میں، اور جو بدترین لوگ ہوں گے ان کو اوپر کر دیا جائے گا. معاشرے کی پوری جس کو کہتے ہیں آج کل سوشل انجینئرنگ ہو گئی. سب الگ پلا، دھوکہ الگ، سچا جھوٹا الگ، دیانتدار بدیانتی الگ. تو جو اچھے لوگ ہیں وہ بدترین لوگ بنا دیے جائیں گے، معاشرے میں نحو بنا دیے جائیں گے، اور بدترین لوگوں کو. اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب ہم دیکھ لیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ يُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ. اس دور میں باتیں بہت ہوں گی، عمل سکڑ جائے. باتیں بہت، عمل سکڑ گیا. یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں. ہر بندہ کہتا ہے مجھے سنو، مجھے دیکھو نہیں، مجھے سنو. بات کرنی ہے. میں ہزاروں لاکھوں یوٹیوب چینل بن گئے. ہر بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سنو، یہ گھنٹی کا بٹن دباؤ، مجھے سبسکرائب کرو، مجھے سنو. یفتح القول. بے لگام ہو گئی بات. وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ. عمل سکڑ گیا. عمل کسی کا کتنا ہے؟ میں بھی تو تقریر ہی کر رہا ہوں نا. ساری دنیا آج کل تقریر ہی کرتی، اور تقریر ہی لوگ دیکھتے. عمل کتنا ہے کوئی نہ دیکھتا ہے، نہ اس کو جانچتا ہے، نہ یہ بے آ رہا. یخزن العمل. عمل سکڑ گئے. کوئی عمل میں کتنا ہے کوئی نہیں دیکھتا. گفتگو میں کیا ہے؟ جو گفتگو کا نہیں ہے بس ٹھیک. اللہ، کیا خوفناک حالات کی پیشگوئی نبی پاک. اور پھر آپ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی جس سے اصلاح کا کوئی امکان تھا. آپ نے فرمایا وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ. وہ جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا، اسی سے اصلاح کا امکان تھا نا. فرمایا جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا وہ المثنات ہوگی. المثنات پڑھی پڑھائی جا رہی ہو. اور ساتھ فرمایا لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا. اس قوم میں کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہوگا کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ یار یہ کیا پڑھ رہے. اس کی تنقید ہی کرتے، اس کو برائی کہتے، کوئی نہیں کہتے، سب کمفرٹیبل. پوچھا گیا مل مسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مسنات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسنات التی کتبت سوا کتاب اللہ. ہر وہ چیز جو وحی الہی کے مقاصد کے لیے نہیں لکھی جا رہی، قرآن کے علاوہ جو کچھ لکھا لکھایا پڑھا پڑھایا جا رہا ہے سب مسنت. لہذا دیکھ لیجیے یہ حالات. لیکن ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے نبی پاک. لہذا اگر کسی نے نہ تو کیا کرے؟ وہ تعلیم بھی حاصل کرے، اسباب بھی اختیار کرے، لیکن رہنمائی جو ہے نہ مشرق سے لے، نہ مغرب سے لے، نہ شمال سے لے، نہ جنوب سے لے. رہنمائی مدینے والے سے. اگر رہنمائی وہاں سے لے گا تو انشاءاللہ. بس ایک حدیث سنا کے میں بات کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گمبھیر حالات، ان پریشان کن حالات ہمیں خوشخبری سنائیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حالات خراب ہوتے تو اہل ایمان کے لیے خوشخبریوں کی بات ہوتی. وہ کہتے ہیں جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ حالات خراب ہو تو وہ خرابی کی بات نہیں، مایوسی کی بات نہیں، خوشخبری. کیوں؟ آپ نے فرمایا صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر. میرے صحابہ تمہارے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے، ڈٹنے کا دور ہے. صبر، ڈٹنا. تو ڈٹنا کہاں ہوتا ہے؟ الصبر علی الطاعات، الصبر عن المعصیات، اور الصبر علی المصیبات. تین ہی قسمیں صبر کی. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے، ڈٹنا ہوتا ہے. اور گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا، ڈٹنا ہوتا ہے. اور مصیبتیں آئیں تو صبر کرنا، ڈٹنا ہوتا ہے. تین ہی تو صبر کی قسمیں. صبر کا دور ہے، ڈٹنے کا دور. دین پر ڈٹے رہو، اللہ کی طرف سے رحمت آ جائے. صحابی پوچھتا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ڈٹنے کا دور ہے اس دور میں اب یعنی ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد ایک دور آنے والا جو صبر اور ڈٹنے کا دور ہے. کنسیڈر کر لیں شاید یہی دور ہے ہمارا آج. کس پر ڈٹنا؟ فرمایا والصبر فیہن کالقبض علی الجمر. اس دور میں ڈٹنا مشکل اتنا ہوگا، دین پر ڈٹنا، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھنا مشکل ہے. آگ کا انگارہ ہاتھ میں ہو تو صبر آتا ہے. فرمایا اتنا مشکل ہوگا اس دور میں صبر کا دور، ڈٹنے کا دور،
دین پر ڈٹنے کا دور، دین پر عمل کا دور. لیکن اس کو ڈٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرے. فرمایا مشکل اتنا ہوگا کل قبل عمل جمع، ایسے ہوگا جیسے آگ کا نارا پکڑنا مشکل ہے. لیکن ساتھ فرمایا للعامل فیہن اجر 50. اس دور میں جو دین پر عمل کرے گا نا، اس گئے گزرے دور میں، اس صبر کے دور میں جو دین پر عمل کرے گا، فرمایا اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہوگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 منا اور 50 من، 50 کون سے لوگوں کا اجر ہوگا؟ اس دور کے 50 لوگوں کا اجر، یا ہم صحابہ کرام جیسے 50 لوگوں کا اجر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر اس کو ملے گا جو اس دور میں دین. لہذا یہ خوشخبری ہے انشاءاللہ، آپ دین پر ڈٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس کو اپنے کردار میں ڈھالیں. مشکلات ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. نہیں ہے، پکا منافق. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کیجیے جو امانت میں خیانت کرنا ہے نا، یہ صرف وہ امانت نہیں ہوتی جو آپ کو کوئی شخص رکھا جاتا ہے آپ کے پاس پیسے کی میری امانت رکھ لیجیے. صرف وہ امانت نہیں ہوتی، ہر ذمہ داری امانت ہے. اللہ نے ہمیں یہ جو جسم دیا ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے. اللہ نے جو صلاحیت دی ہے یہ بھی امانت ہے. یہ جو زندگی عطا ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے. ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں، یہ مالک نے استعمال کے لیے دیا ہے کہ تم اپنی موت تک اس کو استعمال کرو اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاؤ. اس کو استعمال کر کے یہ امانت ہے، کوئی خاص وقت میں لے لے گا واپس. اللہ. اسی لیے علماء جب فتویٰ دیتے ہیں نا کہ یہ عضو، اپنا کوئی عضو کوئی شخص کسی کو ڈونیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، تو اس کے بارے میں خیر میں اس کی فقہی پہلوؤں پر بحث نہیں کرنا چاہتا. میں صرف امانت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص زندگی میں کسی کو اپنا عضو ڈونیٹ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلیں میں ایک آنکھ سے کام چلا لوں گا، میں اپنی ایک آنکھ جو ہے وہ کسی اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں. میں ایک گردے سے کام چلا لوں گا، میں دوسرا گردہ اپنے کسی بھائی کو دے دیتا ہوں جس کے دونوں گردے خراب ہو چکے ہوں. میں اگر اپنے جگر کا آدھا کاٹ کے کسی کو دے دیتا ہوں اور اس کے جگر کی ٹرانسپلانٹ کے بعد اس کی زندگی بچ سکتی ہے تو چلے میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں امین ہوں، میرے پاس حق استعمال ہے، میں مالک نہیں ہوں. میرے پاس استعمال کا حق ہے، میں وہ استعمال کا حق اپنے کسی دوسرے بھائی کو دے دیتا ہوں. لیکن جب میں مر گیا، میری جان نکل گئی، تو اللہ نے امانت واپس لے لی. میں اس کا مالک تو تھا ہی نہیں، حق استعمال تھا، وہ ختم ہو گیا. حق استعمال اس وقت تک ہے جب تک موت نہیں آتی. موت کے بعد تو یہ میرے حق استعمال سے بھی نکل گیا. لہذا جو لوگ وصیت کر جاتے ہیں نا، میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں فلاں کو دے دی جائیں، میرے مرنے کے بعد میری ٹانگ کاٹ کے فلاں کو دے دی جائے، میرے مرنے کے بعد فلاں چیز فلاں کو دے دی جائے، اس کا کوئی حق نہیں ہے کسی کے اوپر. زندگی میں اپنا حق استعمال کسی کو دینا چاہتے ہو تو دے دو، جسم کے مالک نہیں ہو تم، یہ تو اللہ نے تمہیں امانت دی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے، آنکھیں دی ہیں اللہ نے تو امانت ہے، سماعتیں دی ہیں تو اللہ نے تو کیا ہے، یہ امانت ہے. زبان کی قوت گویائی ہے تو یہ کیا ہے، امانت ہے. تاکہ ساری کی ساری فیکلٹیز، ساری کی ساری صلاحیتیں، چاہے وہ عقل و شعور کی صلاحیت ہے، چاہے وہ جسمانی صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ وقت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، یہ پوری کی پوری زندگی، تاکہ تمہارے بیوی اور بچے، تمہارا گھرانہ، تمہارا خاندان، تمہارا علم، تمہارا رزق، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے سارے کا سارا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس امانت. اور اگر کہیں مرور زمانہ کے تحت کوئی عہدہ مل گیا ہے تو وہ بھی ایمان. اگر کاروبار ہے تو گاہک وہ دکاندار کا کے بارے میں اس کے حق حقوق کا امین ہے اور دکاندار گاہک کے حق حقوق کا امین ہے. اللہ، یہ پورا سسٹم یوں لگتا ہے امانت کے تحت. اور یہ بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ دین سارا آپس میں مربوط اور جڑا ہوا ہے. آپ اس کی کسی ایک حکم کو لے لیں، لگتا ہے پوری زندگی اسی کے گرد گھوم رہی ہے. ہر چیز کا اثر دوسرے پر ہو رہا، ایک ایک چیز کا اثر پوری زندگی پر ہو رہا. لہٰذا یہ پوری زندگی تو امانتوں میں جڑی ہوئی ہے. تو کیا ہم ان امانتوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہیں؟ کیا ہم امانت کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا وہ زبان جو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیے ایمان، فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کوئی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر،
جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، ایمان اگر ہے تو اس کی زبان سے یا اچھی بات نکلے گی یا وہ خاموش رہے گا. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، یا وہ اچھی بات کہے، أَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر وہ خاموش رہے. اگر وہ بری بات کرتا ہے تو یہ زبان اللہ نے بری بات کرنے کے لیے نہیں دی، یہ اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے، یہ اللہ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے دی ہے، یہ اللہ نے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے دی ہے، یہ اللہ نے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے دی ہے، یہ اللہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آگے پہنچانے کے لیے دی ہے. یہ